اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، صبر کرنا پڑے گا صبر بھی کریں گے، اور کر رہے ہیں نہایت صبر کے ساتھ پوری کمیونٹی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی جو پہلگام میں 27 لوگوں کو شہید جو کر دیا گیا ہے، اس کا بدلہ انشاءاللہ ہندوستان کی ایک بچی نے لیا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح اگر حملہ کیا گیا تو ہندوستان خاموش نہیں رہے گا۔ آئیے اس پر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کیا بیان دیے ہیں ان کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، پہلگام جمعیت علماء ہند پہلگام قتل عام انسانیت سوز عمل مولانا محمود اسد مدنی۔ نئی دہلی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے ریاست جموں کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ قتل عام پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ 26 بے قصور سیاحوں کا بے دردی سے قتل کیا جانا انسانیت کش عمل ہے، جس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اسے اسلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ اسلام میں کسی بے قصور انسان کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ جمعیت علماء ہند اس موقع پر تمام شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ امن، بھائی چارے اور رواداری کو بحال قرار رکھیں۔ ایسے واقعات کا مقصد صرف خوف، نفرت، فرقہ پرست روایت کو فروغ دینا ہے، جس سے ہمیں متحد ہو کر کام بنانا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلگام میں جو ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہندوستان کی سرزمین پہ ملی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اس کرتوت کو، اس قتل کرنے کو کنڈم کر رہا ہے۔ سب کا کہنا ہے کسی مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہندو بھائی تو ایسے ہیں کہ وہاں یہ سب ہوا لیکن وہ کہہ رہے 27 کو مارا ہے، ہم 27 کو ہندوستان میں ماریں گے۔ یہ سب غلط بات ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ ان کا کوئی مسلمان ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کے سامنے ان 7 یا 6 آدمی جو ایسا کیے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اس میں مسلمان بھی شریک تھے، جن کو شہید کیا گیا اس میں مسلمان بھی تھے۔ اگر ان مجرم کو لایا جائے تو پہلے مسلمان ان سے بدلہ لے گا۔ ناظرین، تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ ہندوستان محبت کا دیش ہے، امن کا دیش ہے۔ ہم کو مل جل کر یہاں رہنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ فرقہ پرست طاقتیں مضبوط ہوتی ہے اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم لڑے۔ مل کر جل کر رہنا چاہیے، اخوت، بھائی چارگی کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ دیش امن کا دیش ہے، محبت کا دیش ہے، یہاں پر محبت بانٹا جاتا ہے، لڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس طرح کا جو حالات آئے ہیں کشمیر میں، اس کو ہم بالکل کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے گھر کو بھی توڑیے، جنہوں نے کیا ہے ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اتنے فوجی ہونے کے بعد، اتنے پولیس ہونے کے بعد، اتنے جوان ہونے کے بعد پھر وہ کشمیر میں آ کر 27 آدمی کو مار کر چلے گی، کتنی افسوس کی بات ہے۔ خیر، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے وارثین کو اللہ صبر دے، اور جو مسلمان بچائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے کشمیری بھائی ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، لڑے ہیں۔ ایک تو بھائی لڑنے کے چکر میں ان کو بھی شہید کر دیا دہشت گردوں نے۔ تو ناظرین، دعا کریں ان کے لیے۔